السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، وہ نکاح جو شریعت میں حرام ہے اس کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں تقریباً 10 پوائنٹس کے اندر، اور آج کے اس درس میں قبل اس کے کہ ہم نکاح کے پیغام اور اس کے مسائل اور اختیار الزوج اور الزوجہ یعنی دلہے کا انتخاب، دلہن کا انتخاب، اس کے جو کرائٹیریا ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، اس کو بیان کریں، اس سے قبل ایک اہم بات بتا دینا وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ محرمات سے نکاح۔ شریعت میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح کرنے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کچھ کنڈیشن ہے اور کچھ بغیر کنڈیشن کے، اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یعنی جس سے شریعت نے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جائز ہے، ہم کریں گے نکاح، تو اب ظاہر ہے اس کا حکم ہوگا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو معلوم نہیں تھا اور اس نے کر لیا نکاح، مثال کے طور پہ رضاعی بھائی بہن تھے، دونوں دودھ شریک بھائی بہن تھے، پتہ نہیں تھا اور نکاح کر لیا، آپس میں رہنے لگے، یہاں تک کہ جس خاتون نے دودھ پلایا تھا اس نے خبر دی کہ تم کو بھی اور تمہاری بیوی کو بھی ہم نے دودھ پلایا ہے، تو شریعت اسی وقت دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی، اسی وقت دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو محرمات سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کبھی نکاح واقع ہو گیا غلطی سے تو چلیے اسی وقت تفریق ہوگی، اور اگر حلال سمجھ کے کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے پھر خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محرمات ہیں کون لوگ؟ اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر تقریباً 2 آیتوں کے اندر یا 3 آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، اس کو دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين۔
یہ آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے محرمات کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب ان میں سے کیا کنڈیشن ہے اس کو آپ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے محرمات کی بنیادی طور پر دو قسم بیان کی ہے۔ پہلی قسم جن سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے، کسی قیمت پر وہ حلال نہیں ہو سکتے ایک مرد کے لیے کہ اس سے وہ نکاح کریں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14 خواتین کی تعداد جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کی تعداد 14 ہے، کل 14، اور ان میں سے 7 کا تعلق نسب سے ہے اور 7 کا تعلق سبب سے ہے۔ نسب تو آپ سمجھ گئے کہ رشتہ داری ہو، اس سے قرابت داری ہو، اور 7 اس کے علاوہ جو خواتین ہیں جو ہمیشہ حرام ہے، ان کا تعلق سبب سے ہے۔ اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ قرابت اور نسب ہے، وہ کون کون ہے؟ سب سے پہلے ماں اور دادی، چاہے وہ ہے نا دادی کا تعلق باپ کی ماں سے ہو یا ماں کی ماں سے ہو، ہے نا، یعنی دادی میں نانی بھی شامل ہے۔ جدہ عربی زبان کے اندر دادی کو بھی کہتے ہیں اور نانی کو بھی کہتے ہیں۔ جدہ اب کہیں گے تو دادی، اور جدہ کہیں گے تو نانی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر تمہاری مائیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اصول انسان، یہ کسی بھی آدمی کے اصل ہوتے ہیں، یہی جڑ ہیں جن سے آدمی یا جن سے نسل چلتی ہے نا، یہی مین ہے جن کو اصول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا بنت یعنی بیٹی میں اپنی سگی بیٹی، اسی طریقے سے پوتی، نواسی، اور اسی طریقے سے بنت الابن یعنی پوتے کی بیٹی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہوگی۔ اور یہاں سے آپ نیچے چلے جائیے، پوتا بیٹا، بیٹے کی بیٹی، پوتا پوتے کی بیٹی، پر پوتا اس کی بیٹی، اس کے نیچے یہ سارے رشتے کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹی میں اپنی بیٹی، اور اسی طرح سے پوتی اور پر پوتی، نواسی، یہ سب شامل ہیں۔ نواسی یہ سارے کے سارے رشتے اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے کہا بہن میں سگی بہن، باپ شریک بہن یعنی باپ ایک ہو ماں دو ہو، اور ماں شریک بہن یعنی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، یہ دونوں بھی حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان کو کہا جاتا ہے فروع الابوین یعنی ماں باپ سے نکلے ہوئے فروع، ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے بہن میں اپنی سگی بہن اور والد کی بہن، اور اسی طریقے سے بہن کا ذکر ابھی ہوا نا شاید، وَأَخَوَاتُكُمْ، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، اور اس کے بعد اپنی بھانجی، اور بھانجی کی یعنی سگی بہن کی بیٹی یا باپ شریک بہن کی بیٹی یا ماں شریک بہن کی بیٹی، یہ سب کے سب اس کے اندر کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ وبنات الاخی وبنات الاختی، اسی طریقے سے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، چاہے بھائی کا تعلق ماں سے ہو
یا बाप से हो, यानी बाप शरीक भाई या माँ शरीक भाई, दोनों उसके अंदर शामिल हैं। और उनसे नीचे दर्जे तक की रिश्ते जो रिश्तेदारियां जो चलती चली जाएंगी वो भी उसके अंदर दाखिल है। इसी तरीके से फूफी, फूफी कहते हैं अम्मा, ये वालिद के बहन को, बाप के बहन को कहा जाता है फूफी। तो बाप की बहन और इसी तरह से माँ की सगी बहन, माँ की फूफी, बाप की बहन या बाप की फूफी या माँ की फूफी, इनको कहा जाता है फुरूउल जद्दैन, दादा दादी के फुरू, ये भी जो हैं क्या होंगे, हराम होंगे। इसी तरीके से खाला, खाला में माँ की सगी बहन, माँ की बाप शरीक बहन, माँ की माँ शरीक बहन, ये भी उसके अंदर दाखिल है। और इनको कहा जाता है फुरूउल जद्दैन मिन जिहतिल उम, माँ के जानिब से यानी नानी के जानिब से पाया जाने वाला रिश्ता। तो ये वो 7 किस्म के खवातीन हैं जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है और जिनके हुर्मत की सबब क्या है, नसब है, जिनके हुर्मत की सबब नसब है, नसब की वजह से शरीयत ने इनको हराम करार दिया है। अब उसके बाद आइए के लिए हराम करार दिया है और उनका ताल्लुक किससे है, सबब से है, किसी सबब की वजह से वो हराम हो रही हैं। उनमें नंबर 1, अगर मियाँ बीवी में कभी लिआन वाक़े हुआ, लिआन कहते हैं कि शौहर ने बीवी के ऊपर तोहमत लगाई और उसके ऊपर वो 4 गवाह नहीं पेश कर सका, तो शरीयत कहेगी कि अब ऐसा करो, तुम लोग कसम खाओ, और कसम खाने के बाद दोनों के दरमियान तफरीक हो जाएगी। तो ये जो जुदाई और तफरीक होगी ना, उसके बाद किसी कंडीशन में वो दोनों मियाँ बीवी बन करके नहीं रह सकते हैं, हमेशा के लिए। तफरीक मुअब्बद इसको कहते हैं, हमेशा हमेश के लिए वो क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरी किस्म उन खवातीन की जो सबब से हराम होती हैं, उनमें दूसरा नंबर है रज़ाअत, रज़ाअत यानी दूध शरीक भाई और बहन। तो इनका जो है ना एक मुस्तकिल मामला हम आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि रज़ाअत के ताल्लुक से और दिगर मसाइल हैं, और अभी वक्त मिला तो उसकी भी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर पे आइए, मुहर्रमात हैं जिनका ताल्लुक जो है वो निकाह से है, यानी ससुराली रिश्तेदारी की वजह से, निकाह के रिश्ते की वजह से जो खवातीन हराम होती हैं, यानी शादी की गई है उसकी वजह से ये खवातीन क्या हुई हैं, हराम हुई हैं। उनमें सबसे पहला नंबर है बाप की मनकूहा। एक तो माँ है जिसको सगी माँ कहते हैं, उसके अलावा अगर बाप ने निकाह किया है तो वो बाप की जो मनकूहा है वो सब के सब क्या है, बेटे के लिए हराम है। इसी तरह से दादा की मनकूहा, एक तो सगी दादी है लेकिन दादा के और भी बीवियां हैं, तो वो सारी की सारी बीवियां, चाहे वो दादा का ताल्लुक नाना से हो यानी माँ से हो, और हम कह चुके हैं कि दादा नाना को भी कहते हैं और दादा को भी कहते हैं। अरबी जबान के अंदर जद्द बोल करके माँ के बाप को भी मुराद लेते हैं और वालिद के बाप को भी मुराद लेते हैं। तो कहा इनकी बीवियां, चाहे उनका ताल्लुक कितने, चाहे सगे नाना या नाना के नाना या उनके उनसे नीचे जहां तक आप रिश्ता चले, नाना के वालिद या नाना के दादा, उन तक जितने रिश्तेदारियां नीचे तक चली जाएंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगी, ज़ौजातुल उसूल। ये असल है बाप दादा, और बाप दादा की जो बीवियां होंगी वो सब के सब हराम होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ, और तुम उनसे निकाह मत करो जो जिनसे तुम्हारे बाप दादाओं ने निकाह किया है, इल्ला मा कद सलफ, मगर यह कि जो गुजर चुका। यानी इस जमाने जाहिलियत में लोग अपने बाप के मनकूहा से भी निकाह कर लिया करते थे, शरीयत ने उसको क्या कर दिया, हराम करार दिया
کہ اب کوئی بھی باپ کے منکوہہ سے نکاح نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور قسم ہے بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی جس کو بہو کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی چونکہ شادی سے ہے تو بہو سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے پوتے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی بھانجے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے فروعات میں اب جہاں تک چلے جائیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے ام الزوجہ، ام الزوجہ کہتے ہیں ساس کو، ہے نا، ام الزوجہ ساس کو کہتے ہیں، تو ساس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ساس کی جو ماں ہوگی اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری یعنی بیوی کی ماں سے، بیوی کی نانی سے، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ۔ اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی جس کو کہتے ہیں ربیبہ، یعنی کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اس خاتون کا پہلے سے کوئی شوہر موجود تھا، اس کا پہلے سے کوئی شوہر موجود تھا، تو پہلے کے شوہر سے اس کے پاس جو بیٹی ہے وہ دوسرے شوہر کے لیے ربیبہ ہوگی، تو ربیبہ سے بھی نکاح نہیں کی جا سکتی۔ اسی کو کہا جاتا ہے بیوی کی بیٹی سے، جس کو شریعت ربیبہ کہتی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ خواتین جن کے بچے جو ربیبہ ہیں اور جو جن کی پرورش تمہارے پاس ہوئی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرورش آپ کے گھر ہی میں ہوئی ہو، اگر کہیں اور بھی پرورش ہو رہی ہو لیکن وہ بیوی کی بیٹی ہے دوسرے شوہر سے، تو اس سے نکاح حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کب ہے؟ شرط کا جب اس ربیبہ کی ماں سے اس نے نکاح کیا ہو اور نکاح کرنے کے بعد دونوں نے تنہائی اختیار کی ہو تب۔ لیکن اگر تنہائی دونوں نے اختیار نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کر کے اگر اس کی ماں کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد اگر وہ ربیبہ ہے تو ربیبہ سے وہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ اس نے اختیار کیا ہے، تنہائی اختیار کیے ہیں وہ دونوں، تو اب کبھی بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جو اس کی ربیبہ ہے۔ یہ تو ہو گیا ان خواتین کی فہرست جو سبب سے اور نسب سے حرام ہو رہی تھی۔ اب کچھ خواتین ایسی بھی ہیں شریعت میں جن کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے، ان کو کہا جاتا ہے ما یحرم من اجل الجمع، ایک ساتھ ان کو ایک نکاح میں کوئی مرد جمع نہیں کر سکتا۔ اور ان میں کون کون خواتین ہیں دیکھیے، دو سگی بہنوں کو یا دو رضاعی بہنوں کو آدمی اپنے نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ سگی بہن ہے یا رضاعی بہن ہے، دونوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ مثال کے طور پہ آدمی نکاح کیا تو اپنی سالی سے پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا بیوی کی موجودگی میں، یعنی دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، اکٹھا نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی، یا پہلی بیوی نے کھلا لے لیا، تو اب اس کی بہن ہے تو اس کی بہن سے وہ چاہے نکاح کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن دونوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، وہ خواتین یعنی جو نکاح میں ہیں ان کے ساتھ ان کے پھوپھیوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور خاتون کے ساتھ اس کے خالہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ بیوی کی پھوپھی کو کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی یہ لڑکی موجود ہے اور اس کی پھوپھی ہے تو پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتی لڑکی کی موجودگی میں۔ اسی طریقے سے بھتیجی ہے یعنی بھانجی ہے اور بھانجی کے ساتھ اس کے خالہ کو آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ کوئی مرد نکاح میں نہیں لے سکتا۔ ہاں
اگر ایک کو طلاق دے دیا یا کا انتقال ہو گیا تو دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خاتون اور اس کی بھتیجی اور خاتون اور اس کی بھانجی، اس کو بھی نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی پھوپھی کو، بھتیجی کو، اور خالہ کو اور بھانجی کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے بھتیجے کو، بھتیجی کو یا بھتیجی کو، ان دونوں کو بھی اس کے نکاح میں نہیں لیا جا سکتا۔ بھانجی کو، بھتیجی کو، ان کو بھی نکاح میں نہیں لیا جا سکتا، اور اس سے نیچے تک اب رشتہ داریاں ملاتے چلے جائیے، چاہے ان کا تعلق نسب سے ہو، چاہے ان کا تعلق رضاعت سے ہو، دونوں صورتوں میں ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ وہ دو خاتون آپس میں اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے ایک نکاح میں، کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد مانا جائے اور دوسرے کو عورت مانا جائے تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ دونوں ایک نکاح کے اندر اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جمع کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ دو خواتین ہیں، دونوں میں سے اگر ایک کو، یعنی جمع کا قاعدہ یہ ہے، دو خواتین کو ایک نکاح میں کب جمع نہیں کر سکتے؟ تو اس وقت جمع نہیں کر سکتے کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کو آپ مرد مانیں اور دوسرے کو عورت مانیں تو وہ دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں خواتین کو آدمی بیک وقت ایک نکاح میں اکٹھا اور جمع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها، عورت کے درمیان اور اس کے پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عورت کو اور اس کے خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ خاتون کو ایک ساتھ، یعنی خاتون کے ساتھ اس کے پھوپھی کو اور اسی طریقے سے اس کے خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا، اور نہ تو اس کے بھتیجی کو اور نہ اس کے بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے گا، اور نہ تو چھوٹی بہن کی موجودگی میں بڑی بہن سے نکاح کیا جائے گا، اور نہ بڑی بہن کی موجودگی میں چھوٹی بہن سے نکاح کیا جائے گا۔ اور ان دونوں میں سے کوئی اگر چھوٹی بڑی بھی ہو تب بھی ان سے نکاح ایک ساتھ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کی موجودگی میں دوسرے کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا، دونوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے جمع سے جو خواتین حرام ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ 4 خاتون کو ایک نکاح میں وہ جمع رکھ سکتا ہے بیک وقت، اگر ایک کو طلاق دے دیا تو پھر دوسری کر لے، 4 عدد وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو کر لے، لیکن ایک مرتبہ اس کے پاس 4 سے زیادہ خواتین نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ غیلان ابن سلمہ الثقفی، یہ روایت گزر چکی ہے، غیلان ابن سلمہ الثقفی مسلمان ہوئے، ان کے نکاح میں 10 خواتین تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے 10 خواتین سے نکاح کیا تھا۔ ظاہر ہے جاہلیت میں نکاحوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، تو 10 سے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو تم منتخب کرو، اختیار کرو، اپنے پاس رکھو، وَفَارِقْ سَائِرَهُنْ، اور باقی جو ہیں ان سب سے جدائی اور تفریق اختیار کرو، ان کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے۔ یعنی 4 سے زیادہ اگر معاملہ ہے تو ان کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین جو کسی وجہ سے وقتی طور پر ان سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ وجہ ختم ہو گئی تو پھر ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی خاتون عدت میں ہے، چاہے وہ خلا کی عدت ہو، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، چاہے وہ متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، ان تینوں صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ ہاں، تعریض کی جا سکتی ہے، اشارے کنائے میں
اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی عدت کی حالت میں کسی خاتون سے نکاح کر لے تو دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، اور ایک قول یہ تھا کہ دونوں کے درمیان اگر قاضی چاہے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی کر دے گا۔ من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے پانے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت اس کو کیا کرتی ہے؟ اس چیز سے محروم کر دیتی ہے، شریعت اس کو اس چیز سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی خاتون کو 3 طلاق دے دیا گیا ہو، شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا، اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جس نے طلاق دیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اپنی مرضی سے، اور نکاح صحیح ہو، کوئی پیکٹ نہیں ہو، حلالہ کی شکل نہیں ہو، یا ٹیمپروری نکاح نہیں ہو، یا طلاق دینے کی نیت سے نکاح نہیں کی گئی ہو، نکاح کرے اپنی مرضی سے، اور پھر جب تک چاہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اور پھر وہ اپنے اختیار سے اس کا شوہر جب چاہے اس کو طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اب اس کا پہلا شوہر جس نے اس کو پہلی مرتبہ طلاق دیا تھا اگر وہ چاہتا ہے نکاح کرنا تو کر سکتا ہے، بس صورت دیگر نہیں کر سکتا۔ تو جب تک وہ خاتون جو 3 طلاق دی جا چکی ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرنا لے، اور یہ اختیاری نکاح ہو، کوئی پیکٹ نہیں ہو۔ حلالہ کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو ٹیمپروری طور پہ حرام ہوتی ہے وہ کون ہے؟ احرام میں، حالت احرام میں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ خاتون ہو یا مرد ہو احرام سے وہ باہر نکل جائے۔ اب آئیے رضاعت کے تعلق سے کچھ مسائل کو دیکھتے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، رضاعت سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، وہی چیزیں رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نسب سے بھائی اور چچا اور ان سے نکاح نہیں ہے تو اگر کوئی رضاعی بھائی ہے، رضاعی باپ ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا کسی نے دودھ پیا، اور یہ اس کے شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہے کہ دودھ پینے کی مدت میں ہو، اور وہ کب ہے؟ 2 سال کے اندر، یعنی پیدائش کے 2 سال کے اندر۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہی مدت رضاعت ہے، 2 سال، 2 سال کے بعد دودھ چھوڑانے کا حکم ہے۔ تو 2 سال کے اندر بچہ یا بچی کسی خاتون کا دودھ پیے، اب کتنا پیے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مقدار جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پیے، 5 مرتبہ، 5 مرتبہ، چاہے ایک مجلس میں پیے یا کئی مجلس میں پیے۔ ایک مجلس میں 5 مرتبہ پیے وہ کیسے ہوگا؟ چاہے ایک مرتبہ پیا پھر ہٹا، پھر پیا پھر ہٹا، اس طرح سے اگر 5 مرتبہ اس نے پیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے۔ اب وہ اس کی ماں بن گئی، رضاعی ماں بن گئی۔ اب اس خاتون کا جن جن لوگوں نے دودھ پیا ہوگا وہ سب کے سب اس کے بھائی ہو جائیں گے، اور جن جن عورتوں نے اس خاتون کا دودھ پیا ہوگا وہ سب کے سب اس کے رضاعی بہن بن جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے رضاعی بہن بن جائیں گے۔ اب یہ لوگ رشتے میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ خاتون کا جو شوہر ہوگا، جس نے دودھ پلایا اس کا شوہر ہے، وہ رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس شوہر کا جو باپ ہے وہ رضاعی دادا ہو جائے گا۔ اس خاتون کا جس کا اس نے دودھ پیا ہے اور اس کے جو باپ ہیں وہ اس کے رضاعی نانا ہو جائیں گے، اور اس خاتون کی جو ماں ہے وہ رضاعی نانی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ان تمام سے نکاح کرنا ناجائز ہوگا۔ رضاعت سے وہی چیزیں ثابت ہوں گی جو چیزیں نسب سے ثابت ہوتی ہیں، جو چیزیں نسب سے ثابت ہوتی ہیں، لہذا اسی لیے ہم نے رضاعت کو الگ سے بیان کیا، رضاعت کو الگ سے بیان کیا۔ ایک صحابی نے نکاح کیا ایک خاتون سے، اور نکاح کرنے کے بعد دونوں رہنے لگے، سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔
ایک خاتون آئی اور اس نے یہ کہا کہ جا فلاں کے ساتھ تم نکاح میں رہ رہے ہو. کہاں؟ کہا تم کو بھی اور اس عورت کو بھی جس سے تم نے نکاح کیا ہے، دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، دونوں کو میں نے دودھ پلایا. اب یہ صحابی جو تھے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دنوں سے نکاح کر کے ہم لوگ ساتھ میں تھے، آج ایک خاتون آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں کو ہم نے دودھ پلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف وقد قیل، اب کیسے تم لوگ ساتھ رہ سکتے ہو جبکہ ایسا کہا جا رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، جس کے اوپر مرد مطلع نہیں ہوتے ہیں، وہاں خواتین کی گواہی اگرچہ وہ تنہا ہوں معتبر مانی جائے گی، اگرچہ وہ تنہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ مردوں کا دخول نہیں ہے یا جہاں پہ مردوں کا وجود نہیں ہوتا ہے، وہاں خواتین کی. ایک مثال لیجیے، یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ گواہی کا. ماں ہے اور اس کے بعد بچہ ہے، ولادت ہوئی، ولادت میں ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. تو اگر ماں کا انتقال پہلے ہوا ہے اور بعد میں بچے کا انتقال ہوا ہے، اگرچہ 2 سیکنڈ کے بعد ہی کیوں نہ ہوا ہو، تو اس ماں کے مال میں اس بچے کا حصہ لگے گا. اب اس کے جو وارثین ہوں گے، اس کے جو بھائی وغیرہ ہوں گے، وہ مال لے کے جائیں گے، چونکہ یہ بھی مر گیا ہے لیکن وہ حقدار ہوگا کیونکہ اس کی وفات بعد میں ہوئی ہے. لیکن اگر بچہ پہلے انتقال کر گیا اور ماں کی وفات بعد میں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ماں کا وارث وہ بچہ نہیں بنے گا. لیکن یہ بتائے گا کون؟ جو وہاں موجود ہے، ظاہر ہے وہی بتائے گا. مردوں کا وہاں پہ رسوخ نہیں ہے، خواتین ہوتی ہیں، وہ بتائیں گی کہ نہیں پہلے امی اس کی انتقال کی ہے، بعد میں بچہ انتقال کیا ہے، تب اس کو وراثت میں حق ملے گا. اور اگر وہ لوگ وہاں جو دایا موجود ہے، جو نرس موجود ہے، وہ کہہ رہی ہیں نہیں پہلے بچہ ڈیڈ ہوا ہے، وہ انتقال ہوا ہے، اس کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، تب کس کی بات مانیں گے؟ تو اسی کی بات مانیں گے اور اس بچے کو اس میں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں خواتین کی گواہیاں اکیلے بھی معتبر مانی جائیں گی اگرچہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ مردوں کا رسوخ نہیں ہے، مردوں کی گزر نہیں ہے. یہاں خواتین ہی ہوا کرتی ہیں، وہ جو باتیں کہیں گی ان کو مانا جائے گا، ان کو قبول کیا جائے گا. تو وہ چیزیں، وہ رشتہ داریاں جو نسب سے حرام ہوتی ہیں، وہی رشتہ داریاں جو ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں. تو رضاعت کا بھی اعتبار شریعت نے کیا ہے، رضاعت کا بھی اعتبار شریعت نے کیا ہے. تو ان چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے اور لحاظ رکھے. یہ چیز مکمل ہونے کے بعد اب چلیے ہم لوگ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. اور وہ اصل موضوع کیا ہے؟ وہ اصل موضوع یہ ہے کہ پیغام نکاح کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے نکاح کے پیغامات دیے جائیں گے. شریعت نے اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائن ہمارے لیے مرتب کیا ہے. یہ مبحث بھی جو ہے جی بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے نکاح کا، اور نکاح کی اگر اہمیت ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح کے مقدمے کی بھی اہمیت ہوگی. اختیار میں دونوں چیز کو دیکھا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ اختیار میں صرف خاتون کا اعتبار کیا جائے گا، شوہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اس کی اساس اور بنیاد اختیار کی دونوں جانب سے ہوگی، دونوں جانب سے. اور اس میں دین کی اصلاح دیکھی جائے گی کہ آدمی دیندار ہے یا نہیں ہے، خاتون دیندار ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے اخلاق دیکھے جائیں گے، حسن الخلق ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا جو انسانی طبیعت کو بھانے والی چیزیں ہیں، دونوں جانب سے. یعنی اگر لڑکی کوئی قید لگائے کہ مجھے اس طرح کی چیزیں چاہیے، تو اگر اس میں مبالغہ نہ ہو تو اس کا بھی اعتبار ہوگا، اور لڑکا کے جانب سے بھی اگر ہو تو اس کا بھی اعتبار ہوگا، لیکن ایک حد میں رہ کر کے اس کی گفتگو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے انشاءاللہ. اختیار کے تعلق سے سب سے بنیادی بات
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت 4 چیزوں سے بیاہی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، دین والے کو اختیار کرو، باقی تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اگر تم نے دین والے کو اختیار کیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ اسباب ہیں، 4 اسباب ہیں جو کسی خاتون سے نکاح کے سبب مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، اس کی خوبصورتی، نمبر 2 پر اس کا حسب و نسب، اور نمبر 4 جو ہے وہ اس کا دین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو اختیار کرو، دینداری کو اختیار کرو، اس کی ترغیب دی کہ دینداری کو دیکھو، یعنی دوسرے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے، مال اگر کم ہے ٹھیک ہے، خوبصورتی کم ہے ٹھیک ہے، حسب و نسب کم ہے ٹھیک ہے، لیکن دین کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فاظفر بذات الدین، دین والی خاتون کو اختیار کرو۔ لیکن کیا صرف دین کا ہی اختیار کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی؟ جی یہ ایک جو ہے بڑا متھیہ ہے سماج میں جو پھیلا ہوا ہے کہ نہیں دینداری ہی صرف، اس کے علاوہ اور دوسری چیز نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دینداری اول درجے کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے گا جو مرد کی چاہت ہوتی ہے یا جو خاتون کی چاہت ہوتی ہے۔ صرف دیندار ہے وہ، لیکن وہ پسند نہیں ہے خاتون کو، یا لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکے کو وہ پسند نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ کر کے پریشر اس کے اوپر نہیں بنا سکتے ہیں کہ دیندار ہے تم اس سے نکاح کر لو، ہمیں نہیں پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے، اس کے لیے دیندار شوہر کا رشتہ آیا، صرف دیندار کو بنیاد بنا کر اس کو پریشر میں نہیں لایا جا سکتا ہے کہ اس سے تم نکاح کر لو، ہمیں نہیں پسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعتبار شریعت نے رکھا ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ابھی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ہم واضح کریں گے، دلائل کی روشنی میں واضح کریں گے۔ دوسری چیزوں کی رعایت بھی ہوگی جو انسان کی طبیعت کو بھانے والی چیزیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ میں نے کہا ہاں کر لیا میں نے۔ تو آپ نے پوچھا کیا باقرہ سے، کنواری لڑکی سے شادی کیے ہو یا شادی شدہ سے شادی کیے ہو، یعنی پہلے سے اس کا کوئی شوہر رہا تھا اس سے کیے ہو یا کنواری سے کیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کنواری سے کیا، ہم نے سیبہ سے کیا ہے، یعنی وہ یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اس سے ہم نے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں، تم نے کنواری سے تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، تم نے باقرہ سے، کنواری سے کیوں شادی نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت کو جو چیز بھاتی ہے اس کی رعایت کی، یہاں پہ اس کی رعایت کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے بہتر خاتون کون ہے؟ آپ نے کہا الذی تسرہ اذا نظر، جب تم اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، تمہاری اطاعت کرے جب تم اس کو حکم دو، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا، اور اپنے نفس کے اندر، اپنے مال کے اندر جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہاری مخالفت نہ کرے، اس میں تمہاری مخالفت نہ کرے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسرہ اذا نظر، یہ جمال اور خوبصورتی کی مراعات کی آپ نے، تسرہ اذا نظر، جب تو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ کب خوش ہوگا، کیسے خوش ہوگا؟ جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے۔ اسی طریقے سے کہا کہ جب تو حکم دے تو حکم مانے، اور تمہارے کسی معاملے میں وہ مخالفت نہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والے، اور اسی طریقے سے محبت کرنے والی خاتون سے نکاح کرو۔ ودود کہتے ہیں اس خاتون کو جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہو اور شوہر کو
چاہتی ہو اور حسن عشرت کے ساتھ زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہو اور اس کے مراعات، اس کی رعایت کرتی ہو، اس کے ظروف و احوال کی رعایت کر کے زندگی گزارتی ہو، اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اختیار کرنے کے اوپر ابھارا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس اور طبیعت کے کا بھی خیال رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں جانب سے، صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں جانب سے۔ یہ تو صرف خواتین کے بارے میں بات ہوئی، اب آئیے مردوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم، جب کوئی تم کو پیغام دے، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، وخلقہ، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس سے تم نکاح کرا دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اختیار کرنے میں جو کرائٹیریا بنایا ہے، وہ کیا بنایا ہے کہ وہ حسن خلق والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اور حسن خلق کب ہوگا؟ جب دیندار ہو، دیندار ہو تو اخلاق والا وہ بنے گا۔ اور بعض لوگ حسن خلق سے صرف یہی مراد لیتے ہیں کہ مسکرا کر کے ملنے والا ہو، اچھے سے بات چیت کرنے والا ہو، پیسہ خرچہ کرنے والا ہو، حسن خلق اسی کو کہتے ہیں۔ بے نمازی کوئی آدمی ہوگا تو وہ حسن خلق ہو سکتا ہے؟ حسن خلق کا مطلب، اچھے اخلاق کا مطلب اپنے رب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہو اور اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہو۔ تو بندوں سے ہنس کے مل رہا ہے اور سب کر رہا ہے اور ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا حسن خلق ہو گیا اس کو؟ یا اچھے اخلاق کا مالک ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ تو یہ رعایت، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ان کو اختیار کرتے وقت، شوہر کو اختیار کرتے وقت اس کو ان چیزوں کی رعایت کرنا یا ان چیزوں کی مراعات کو مد نظر رکھنا، یہ ازحد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکے کو تلاشنے میں یا لڑکے کو دیکھنے میں ان صفتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ اپنے اہل کے لیے، یعنی اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت شارٹ ٹیمپر تو نہیں ہے، یا بہت زیادہ غصے والا، ناراضگی والا، اور اس طرح کے اور دوسرے جو معاملات ہیں اس طرح تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنا اور اس کی مراعات کرنا یہ ضروری ہے۔ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، وہ اخلاق والا بھی ہو اور دیندار بھی ہو۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ و نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اندی بنتن، میرے پاس ایک بیٹی ہے، ممن ترى ازواجها، نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں، کس سے نکاح کروں، ذرا بتائیے، کچھ اوصاف بتائیے، شوہر کے داماد تلاشنا چاہ رہا ہوں، کچھ اوصاف بتائیے۔ تو آپ نے کہا زوجھا من یخاف اللہ عز وجل، جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہو اس سے اس کا نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی تعظیم کرے گا، اور اگر وہ اس سے نفرت کرے گا تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ کتنے بھاری الفاظ ہیں، غور کیجئے۔ کہا کہ اللہ کا تقوی اور خوف رکھنے والے سے نکاح کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ محبت کرے گا اس سے تو اس کی تعظیم کرے گا، اس کی تکریم کرے گا، محبت کرے گا تو اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کرے گا۔ اور اگر کبھی ہو سکے کہ دونوں کے درمیان نفرت ہو جائے، کسی معاملے میں معاملہ نہ بنے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کا تقوی دونوں صورتوں میں اختیار کرے گا، جب اچھے سے زندگی گزر رہی ہو تب بھی، اور جب
زندگی کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے تب بھی. ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے آیت نمبر 26 کے اندر بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو کل پڑھیں گے اور اس کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی